اس سے بھی بڑا پہلو جو پاکستان میں جب بھی ہوا اس کا نتیجہ جمہوریت نہیں رہی، پھر اس کا نتیجہ کچھ اور ہی ہوا. وہ آج فیصل آباد میں وہاں ایک ڈپٹی منسٹر ہیں اور ایک ڈسمسڈ منسٹر ہیں. ڈسمسڈ منسٹر اور ڈپٹی منسٹر دونوں موجود تھے، اور وہاں فیصل آباد میں انتظامیہ غائب ہو گئی، پولیس ناکام ہو گئی، ڈی سی او گھر بیٹھ گیا، ڈی پی او چپ گئے، اور فیصل آباد کس کے حوالے انہوں نے کیا. ایسا تو میرے خیال میں پنجاب کی تاریخ میں مہاراجا رنجیت سنگھ کے زمانے میں بھی نہیں ہو سکا کہ سارے سرکاری اہلکار پیچھے ہو گئے اور ڈنڈے پکڑ کے انہوں نے اپنے لوگ جو تھے وہ پی ٹی آئی کے یا مخالف جماعت کے کارکنوں سے لڑنے کے لیے آگے کھڑے کر دیے. یہ ہے وہ کلائمیکس جس میں سے جو صورتحال بنتی ہے وہ اس طرح سے ہے. پہلے تو عمران صاحب کو چاہیے کہ فوری طور پہ وہ شکریہ ادا کریں حکومت کا. انہوں نے ان کا دھرنا کل کا جو وہاں پہ ان کا سیاسی شو تھا اس کو انہوں نے آج ہی کامیاب کر دیا. آئیے ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں. پہلا، عمران چاہتے تھے کہ کل فیصل آباد بند ہو. حکومت نے آج ہی فیصل آباد بند کروا دیا. جب لوگوں نے دیکھا جھگڑا ہو رہا ہے، دکاندار جن کا شاید کوئی رول ایسا ہوتا جو نیمے درو نیمے برو والا، آدھے ادھر آدھے ادھر والا، وہ رول آج طے ہو گیا ہے. کل کوئی دکاندار اس حالت میں دکان نہیں کھولے گا کہ ڈنڈا بردار حکومتی جتھے اور لشکر وہ سڑکوں کے اوپر گھوم رہے ہوں، ڈنڈا بردار پولیس آ رہی ہو. اس لیے ان کی ایک آج جو کامیابی ہے وہ حکومت نے ممکن بنائی. شکریہ تو بنتا ہے میرے. صحیح. یعنی اب کل شٹر ڈاؤن ہوگا. اب دوسرا جو انہوں نے آج ہی جو دوسری کامیابی ہے ان کی وہ یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو پہلے کہہ رہی تھیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور ایریا اسپیسیفک ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے. جس طرح وہاں پہ سنی اتحاد کونسل ہے، سنی تحریک ہے، پاکستان عوامی تحریک ہے، اور ایک اور جماعت ہے، اس جماعت نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. اور یہ ساری جماعتیں کل ری انفورس کریں گی، اور آج ری انفورس ہو گیا جو کل کا پروگرام تھا عمران کا. اب ایک اور پہلو، اس سے بھی تگڑا پہلو اور بہت تگڑا پہلو. 5 سال سے ایک سیاسی چیف جسٹس فیصل آباد ڈویژن کے وکلاء کو ٹالتا رہا اور ان کے ساتھ کھیلتا رہا اور ان کے اجتماعی شعور کی توہین ہوتی رہی. وہ مانگ رہے تھے وہاں پہ ایک بینچ، لاہور ہائی کورٹ لاہور فیصل آباد بینچ، وہ نہیں دیا گیا. بالکل. ان کے رشتہ داروں میں سے ایک وہ تھے لا منسٹر 5 سال تک پنجاب کے. ظاہر ہے دونوں ریئل کازنز ہیں، ایوری بڈی نوز اٹ. اس لیے جو حکومت 5 سال وہ اور 2 سال تقریباً یہ 7 سال فیصل آباد ڈویژن کے وکلاء کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکتی رہی، آج وہ جمہوریت لنگڑی بطخ ہے اس لیے کہ چل نہیں رہی. تو جو زخم ہے ان پہ پھینکا جانے والا جو خون بہانے کے لیے اور خون کو تیز کرنے کے لیے جو نمک ہے حکومت ڈالتی رہی. اس دوران بڑے جھگڑے ہوئے. میں آپ کو بتا دوں، عدلیہ کے ساتھ وہاں جھگڑا ہو گیا، انتظامیہ کے ساتھ وہاں جھگڑا ہو گیا، وکیلوں کے اوپر مقدمات بنے، کچہریاں بند کی گئیں اور عدل کا نظام متاثر ہوتا رہا. لیکن حکومت نمک ڈالتی رہی وکیلوں کے زخموں پہ. کل نمک فیصل آباد ڈویژن کے وکیلوں کے پاس ہوگا اور زخم کہیں اور ہے. اس سے بھی ایک اگلی بات، فیصل آباد سے وعدہ کیا گیا تھا، پرائم منسٹر نے وعدہ کیا اور موجودہ چیف منسٹر نے وعدہ کیا الیکشن کمپین میں. وعدہ یہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ایک علیحدہ سے فیصل آباد جہاں پہ اس وقت فیسکو بجلی سپلائی کرتا ہے، انہوں نے کہا جی کہ اس کو ہم ایک اٹانومس ایسا پاور پروجیکٹ دے دیں گے جس سے فیصل آباد کی انڈسٹری اور خاص طور پہ جو اسمال انڈسٹری ہے، خاص طور پہ جو میڈیم انڈسٹری ہے، خاص طور پہ جو ان کی گھریلو انڈسٹری ہے، پاور لومز ہیں فیصل آباد کے اندر، ان سب کو ہم چلاتے رہیں گے. 2 سال ہو گئے. 3 مہینے کا وعدہ تھا، 6 مہینے کا وعدہ تھا، وعدے پورے نہیں ہوئے. وہ کل باہر نکلیں گے. انڈسٹری کے بہت بڑے پیمانے پہ جو بڑے یونٹ ہیں وہ بھی بجلی اور کبھی گیس نہ ہونے کی وجہ سے کچھ نے کنورٹ بھی کیا، جو کنورٹ نہیں کر سکے وہ بند ہوئے، وہ بھی کل باہر نکل سکتے ہیں. اور جو اصلی ان کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے سابق صدر صاحب،
انہوں نے بھی ایک اور زخم لگا دیا ہے. پنجاب میں وہ پارٹی بحال کرنے آئے تھے اور آج پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا, سندھ گورنمنٹ نے پنجاب میں فیصل آباد کے لوگوں کو پھینٹی لگانے کے لیے جو اپنی واٹر کینن ہے جس میں سرخ رنگ بھرا ہوا ہوگا, وہ عوام کا خون بہانے کے لیے جب استعمال ہوگا تو یہ ایک ایجنٹ پرووکیٹو کا رول یہ بھی آ گیا کہ صورتحال کو مزید اشتعال انگیز بنانے والا. اچھا بابر صاحب, یہ تو آپ نے ہائی لائٹس دے دی کہ کل کا جلسہ کس طرح سے عمران صاحب کا جو کل کا احتجاج, سوری وہی جو کل کا احتجاج ہے, کل کا جو احتجاج انہوں نے کرنا ہے, شٹ ڈاؤن جو کرانا ہے, وہ کامیاب نظر آ رہا ہے. سیاسی پارٹیز ان کے ساتھ ہیں, وکلا ان کے ساتھ ہیں, اس کے بعد وہ لوگ جو وعدوں کے مارے ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. ایک طبقہ رہ گیا ٹرانسپورٹر. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ٹرانسپورٹرز ان کے ساتھ ہیں. کون ٹرانسپورٹر ہوگا جو اس جھگڑے میں اپنی گاڑی لے کے باہر نکلے گا؟ کوئی ٹرانسپورٹر باہر نہیں نکلے گا. اور جو ٹرانسپورٹر ہیں ان سے زبردستی آپ یہ تو کہلوا سکتے ہیں کہ آپ ہمارا بینر پکڑیے, وزیر پیچھے بیٹھا ہو پچھلے کمرے میں, ساتھ ڈی سی او باہر کھڑا اور ڈی پی او اور ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی جس کو آر ٹی اے کہتے ہیں وہ بھی باہر کھڑا ہو, تو ٹرانسپورٹر نے کیا کہنا ہے؟ اس نے مرنا ہے. صحیح, یعنی نہ ٹرانسپورٹر ہوں گے, نہ تاجر ہوں گے, نہ عوام ہوگی, نہ وکلا ہوں گے, اور ایک اور سب ان کے ساتھ. ایک اور ثبوت, جو گنے کے حوالے سے احتجاج ہوا وہ سارا وہی فیصل آباد ڈویژن میں, تھوڑا سا باہر نکلا جو ڈیرا اسماعیل خان کی طرف گیا, باقی سارا احتجاج کل جس کا ہم نے ذکر کر دیا ہے وہ سارا فیصل آباد ڈویژن میں ہو رہا ہے. اچھا بابر صاحب